الرحیم. مباینت بین العددین المختلفین ينقص من الاکثر بمقدار الاقل من الجانبین مرة او مرارا حتى اتفقا في نفقا واحدة فإن اتفقا في واحد فلا وفق بينهما وإن اتفقا في عدد فهما متفقان بذلك متوافقان بذلك العدد عدد ففل الاثنين بالنصف وفي الثلاثة بالثلث وفي الأربعة بالربع هكذا إلى العشرة. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ متماثلین بالکل واضح ہیں تے تداخل بھی کہ اقل اکثر کو فنا کر دے. گل ختم. پیچھے رہ گئی ہے موافقت اور شرح بھی ساری پڑھ لی سمجھ آ گئی ہے. وہ باب میرا متن تا جد کون نہ دسی گل تو فرماتے ہیں دھیان کریں جب وہ کوگ وہ موافقت دو عددوں کے درمیان موافقت پہچاننے کا طریقہ اور مباینت پہچاننے کا عددین مختلفین کیوں رکھے جی تمہیں برابر ہوتے کیوں نہیں ہو. یہ تین جڑے نے نا کون تداخل جن دو میں تداخل ہے جن دو میں یہ برابر ہو سکتے ہیں. حد ہوگی یار. تاں واسطے کیا آدھا دین بار بار سمجھاتے ہیں پھر کو نہیں سمجھ آتی کہ آدھا دین مختلفین کے درمیان موافقت اور مباینت کے پہچاننے کا طریقہ کیا ہے. آدھا دین مختلفین کے درمیان موافقت اور مباینت کے پہچاننے. کوئی بھی دو عدد لیں بھی ان میں تماثل اور تداخل تو واضح ہے وہ تو نکل گئے کہ باقی پہچاننا ہو کہ ان میں کیا ہے تو موافقت ہے یہ مباینت ہے دو ہی. تو طریقہ یہ ہے شروعی طریقہ کم کیا جائے اکثر سے اقل کی مقدار کو کیا کہ جی کم کیا جائے اکثر سے اقل کی مقدار کو. یہ دونوں جو خام خواہ کہ چھوٹا ہونا ہے کہ کوئی نہیں. یہ چھوٹا جنہ چھوٹا ہے نا اینا وڈے وچوں کڈو تے جلے اینا کڈاں گے تے پیچھے وڈا بچنا ہے کہ کوئی نہیں. جی اجے بھی وہ وڈا ہے پھر انہوں کڈو جس لئے اینا اور کڈیا ہے تے ہن چھوٹے نالوں او چھوٹا ہو گیا تے چھوٹا وڈا ہو گیا. ہن او جنہ بچیا ہے نا پرلے پاسے والا اونا چھوٹے وچوں کڈو اونا جے پھر اے چھوٹا ہو گیا ہے تجا وڈا ہو گیا اینا پھر چھوٹے جو کڈو تھلے لئی آؤ. ایک تو پہلا ایک تو دو میں کسی ایک پنگوڑے چ کٹھے ہو جان. سمجھ آئی جی یہ نشانی ہے کہ ان میں توافق ہے. اگر ایک تک لئی ہو تو کٹھے نہ ہون اعتباین. عددین مختلفین کے درمیان موافقت اور مباینت کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اکثر عدد سے اقل کی مقدار جانبین سے ایک مرتبہ یا او جانبین مرتبہ میں نہیں چھیڑیا جے تیری غلط سی ہو دس کہ اقل کی مقدار کو اکثر سے نکالنا ہے. مقدار کو اکثر سے نکالنا ہے. اگر نکالنے کے بعد اگر اکثر اب بھی بڑا ہے پھر اس کی مقدار نکال کر جو اقل ہے یہاں دونوں برابر ہو گئے ہیں تو پھر یہ ان میں کیا ہے توافق ہے. اور اگر نہیں برابر ہوئے پھر جو دوسرا بڑا تھا اس سے نکالا ہے وہ چھوٹا ہو گیا. اب اس کی جو بچ گیا ہے اس کی مقدار اس سے نکالیں اس کو نیچے لائیں. دونوں کو باری باری نیچے لاتے رہیں جہاں آ کر دونوں اکٹھے ہو جائیں. جہاں آ کر 4 وچ 5 وچ 6 وچ 7 وچ 8 وچ 2 تک ایک تک نہیں کیونکہ ایک تو خام خواہ کٹھے ہونا ہی ہونا ہے جی. ایک تو پہلا دو میں یہ نشانی کن میں توافق ہے. اگر ایک سے ایک اور
جا کر اکٹھے ہوں تو پھر یہ تباہی تے جتھے انہاں کٹھیاں ہونا ہے وہ انہاں دا توافق ہونا ہے، اس مخرج دی جز دا جڑا نا توافق ہونا ہے جی، سمجھیے کی ہونا ہے ان کے اس میں توافق ہوگا تو جن اگر لوڑ پینے جن سر کھپانا ہے جی ای من الجانبین ایک واری یا کئی واری حتیٰ کہ متفق ہو جائیں ایک درجے میں، کس میں؟ پس اگر متفق ہوئے واحد میں آ کر تو ان میں توافق کوئی نہیں ہے ان میں، اور اگر متفق ہو گئے عدد میں، پیچھے 50 واری سمجھایا بھی ایک کو عدد نہیں کہتے، اگر متفق ہوئے عدد میں یعنی ایک تو اتے تو پس وہ دونوں متوافقان ہیں اس عدد کے ساتھ، وہ دونوں اس عدد کے ساتھ۔ اگو مثال آئے گی آخر ایک باری، حتیٰ کہ اگر متفق ہو گئے ایک درجے میں، اب وہ درجہ دیکھنا ہے کہ وہ درجہ عدد ہے یا عدد نہیں، اگر وہ متفق ہوئے کس میں؟ ایک میں، تو اب ایک درجہ نہیں آکھنا، ایک عدد لکھا نہیں، فقط بھی واحد میں آ کر پیچھے ہی فی درجہ تم واحدہ ایک درجے میں، اب وہ درجہ کون سا ہے؟ وہ درجہ ایک ہے یا اس سے اوپر ہے؟ کیا ہے؟ اگر وہ متفق ہوئے ایک میں تو ان میں توافق نہیں بلکہ تباین ہے، اور اگر ایک سے پہلے وہ دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں تو اب ان میں توافق ہے، ان میں توافق ہے، توافق ہے، کیا ہے؟ ان میں توافق ہے۔ پھر پڑھ دے شرح اگے دیکھ، بسم اللہ الرحمن۔ اگر وہ دو میں آ کر اکٹھے ہوئے ہیں تو ان میں ہوگا توافق بن، اور اگر وہ اوپر سے آ کر 3 میں اکٹھے ہوئے ہیں تو، اور اگر وہ نیچے لاتے ہوئے 4 میں اکٹھے ہوئے ہیں تو، اور اگر 5 میں اکٹھے ہوئے ہیں تو، تک 10 تک چلا چل پیڑ ہوں پیو، متفق ہوئے 6 میں تو یہ توافق بسدس ہوگا، اور اگر وہ متفق ہوئے 7 میں تو توافق بسبو ہوگا، اور اگر یہ 8 میں متفق ہوئے توافق بسمن ہوگا، اور اگر 9 میں متفق ہوئے توافق بالقصو ہوگا، اور اگر 10 میں متفق ہوئے توافق بالعشر ہوگا۔ لے ایک باری چپ کر کے سنو اندر کو کی بیان ہے۔ اگر وہ دونوں عدد متفق ہوئے اثنین میں تو یہ توافق ان دو میں، ان دو میں جو توافق ہے یہ دونوں ان میں یہ دونوں متوافقین بالنسب ہے، شابہ، اور اگر یہ متفق ہوئے 3 میں تو یہ دونوں متوافقین بالثلث ہے، اور اگر یہ متفق ہوئے 4 میں تو یہ دونوں متوافقین بالربع ہے، اور اگر یہ متفق ہوئے 5 میں تو یہ دونوں متوافقین بالخمس ہے، اور اگر متفق ہوئے 6 میں تو یہ متوافقین بالسدس ہے، اور اگر متفق ہوئے 7 میں تو یہ متوافقین بالسبع ہے، اور اگر متفق ہوئے 8 میں تو یہ متوافقین بالثمن ہے، اور اگر متفق ہوئے 9 میں تو یہ متوافقین بالتسع ہے، اور اگر متفق ہوئے 10 میں تو یہ متوافقین بالعشر ہے۔ اگر اتاں ہوئے تھے وہ فی ما برال عشر آگے آ رہے ہیں، اگاں ہوئے تھے اجے 10 تک ادھر دیکھو صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر۔ اور نئی خفا تماثل کی معرفت میں اور تداخل بین اس میں تو کوئی خفا نہیں ہے۔ کیا ہے خفا؟ لذین تمنو یہ سوال دا جواب ہے کہ بزرگاں مڈو کیوں نہیں گل شروع کی تھی؟ 4 10 کے تھی تھوا کہ نے 2 کی معرفت تے باقی 2 نس گئے نے تو نہ کہ وہ تو واضح نے، وہ تماثل دے بھی 3 ایتھے کی کرنا ہے، اور تداخل بالکل واضح ہے کہ جو اکثر کو ختم کر دے تو وہ تو تداخل ہے جی۔ نئی خفا تماثل اور تداخل بین العددین کی، بلکہ خفا کس میں ہے؟ توافق اور اسی لیے فرمایا بطریق کو ان سمجھ آئے اس سوال سے بھی 2 کیوں دسے 2 کیوں چھڑے وہ واضح نے تو ان سن بھئی یہ کہ کمی کی جائے کس سے؟ یہ کہ کمی کی جائے اکثر سے اقل کی، اور اتے رنگ دلی ہے نظر آ رہے ہیں۔ جانبین کون؟ ایشا بس ایک مرتبہ یا کئی بار، اور تھلے ویکھ پس اگر متفق ہو گئے عدد اقل میں تو پس یہ دونوں عددان اگر پہلی باری جڑا اقل ہے نا اوتھے آ کے برابر ہوئے نے یہ متداخلان نے، کیونکہ انہیں فنا کر دیں، ایک باری اور کٹا کے تو پورا فنا ہو جائے گا جی، سمجھائیے۔ اور مثلا وہ 4 تے 8 وہ 8 وچوں 4 کڈے
ਇਹ 4 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ 4 ਕੱਢੇ ਫਨਾ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਮੁਤਦਾਖਿਲਾਨ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋਵੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੱਢੋ ਨਾ ਅਕਸਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਕਲ ਦੇ बराबर ना हो जाए। अक्सर से अकल निकालने के बाद 1 या 2 या 3 या 4 मरतबा निकालें, वो अकल के उत्ते या थले रवे ता अगला टुरना ही, जे बराबर हो गया थे 4 ते भी तवाफुक नहीं आ बल्कि तदाखुल ही। तुसी कड्डियो, एक बारी कड्डो पिछे रह गए, दूजी बारी कड्डो, तीजी बारी कड्डो, इत्थे वे उत्ते थले होवे, बराबर ना होवे। यार अकल अक्सर से निकाले ना, अकल निकाल कर एक मरतबा 2 3 मरतबा वो अकल के आकर बिल्कुल बराबर हो जाए, ये तदाखुल की निशानी है। ये उथे ना होवे, उत्ते थले फिर अगर टुरना है भी एक ते जाके मुकन गए तो हुण तबायो ने, तो जे एक तो पहलो रल गए। ऐ शाबाश, ध्यान करी वो मेरे ओ यारो। वापस चल, हत्ता के अगर मुत्तफ़िक हो गए एक दर्जे में, अब 2 सूरतें हैं, पस अगर मुत्तफ़िक हुए किस में, तो पस उनके दरमियान, और अगर मुत्तफ़िक हुए तो वो दोनों मुतवाफ़िकान हैं जी। सुने जी, ऐशा बस और थले लिखे कि ये कलाम बिल्कुल ऊँची हजरात, ऐलान सुन लीजिए, वाहिद अदद नहीं होता मुसन्नफ़ के नज़दीक। ऐलान सुनी बात को नहीं सुनी, आखिर हजरात ये ऐलान सुन लीजिए। हाँ जी शाह जी, तो बस वो दोनों क्या होंगे उस जुज़ के साथ कि वो जुज़ मखरज है उसका, जिथे वो खलोते ने आके, जिथे वो खलोते ने ना, वो जरा अदद है उनकी कोई जी जुज़ है, एक जुज़ एक उसमें तवाफुक है, उस जुज़ में वो उनकी जी एक जुज़ है, सब तो छोटी जुज़ उनके विच फी ज़ालिकल अदद। हुण वेख जरा मिसाल देंदे नहीं, मसलन जब एक पासे 10 ते एक पासे 7 की है, असां वेखने ने विच की निस्बत है। जब गिराया तूने 10 से बाकी रह गए 3 रह गए, हुण ये जड़ा है ना 3 ये हो गया छोटा ते 7 हो गया वड्डा, हुण इनू उहदे गल पाओ। और जब गिराया तूने 3 7 से ना एक मरतबा पीछे रह गया, की रह गया 4 रह गया, अजी वो बड़ा है, फिर 3 गिराओ, एक रह गया, इधर एक रह गया, हुण दूजे पास की है 3, तो हुण जब गिराएंगे 1 को 3 से एक मरतबा तो पीछे रह गया, अजी वो बड़ा है, फिर एक बारी गिराओ, ए आके एक बज इकट्ठे हो गए ने। बस तहकीक मुत्तफ़िक हो गया अशरा और सबा अकल के गिराने के साथ किस से, कई बार ये मुत्तफ़िक हुए किस में, क्योंकि वही बाकी है हर एक से, उन दोनों में से बाज़ दरजातुल इल्का में, तो लिहाजा ये दोनों क्या हैं, क्योंकि पीछा खलोते ही नहीं है, एक ते आसा लिया ने, लिहाजा 10 ते 7 विच तबायुन फ़हुमा। हुण एक और मिसाल देंदे नहीं, और जब एक पासे 18 तो एक पासे 8, एक पासे 8, 18 से हमने 8 गिराए, 10 रह गए, फिर बड़ा है, फिर 10 विचों 8 गिराए, 2 रह गए, हुण 2 8 से 2 कम किए, अजे बड़ा ही, फिर 2 कम करो, फिर 2 कम करो, 2 ते अगर रल गए नहीं, रले कि कोई नहीं, तो लिहाजा फ़हुमा अददान मुतवाफ़िकान। और तवाफ़ुक कौन सा, 2 है ना, तो 2 की जुज़ क्या है, निसफ़। ये इनमें तवाफ़ुक भी निसफ़ है, इनमें किस में 18 और 8, इनमें किन में एक मिसाल दी है, तफसील ओ तफसील ये कि कहा जाएगा कि जब कम करे तू अकल के अमसाल को किस से, पस अगर फना कर दे अक्सर ना, पस अगर फना हो जाए अक्सर,
اقل اکثر کو کیا کر دے تو یہ دونوں متداخلان ہیں. جیسے 4 تھے 26 یار 4 تھے اور اگر باقی رہ گیا ان سے ایک تو اے تفصیلی کہ اگر اقل نکالا کس سے اکثر سے کئی بار تو اگر اقل نے اکثر کو فنا کر دیا تو یہ اور اگر ایک باقی رہ گیا ایتھے آ کے رکے تو یہ کیونکہ نہیں فنا کیا ان دونوں کو جنہوں ایک فنا کرے نا اتھے تباین. اور اگر باقی رہ گیا اکثر سے عدد وہ چھوٹا ہو گیا اور جمیں وہ 2 بچیا سے سمجھیا تو پس اگر فنا کر دے یہ باقی کس کو تو پس میری مراد فا ہوا آن الباقی اکثر ہوگا اکثر عدد ہوگا جو فنا کرے گا ان دونوں کو اس معنی پر کہ نہیں ہے وہاں عدد جو فنا کرے دونوں کو اور وہ اکثر ہوگا اس سے. اور اگر باقی رہ گیا اقل سے ایک تو پس عددین کے درمیان اور اگر باقی رہ گیا اقل عدد رہ گیا وہ اقل ہوگا باقی اول سے تو پس اگر فنا کر دیا باقی تو پس ثانی وہ اکثر عدد ہوگا جو فنا کرے گا عددین مفروضین کو بالمان المذکور. اور نہیں ممکن یہ کہ باقی رہے ہمیشہ کدھر اسی طرح نہیں ہوگا. آخر ایک جگہ دکھلونا ہے آکے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دھیان کر رہے جب بلکہ ضروری ہے یہ کہ منتہی ہو آخر آ کر رکنا ہے یا منتہی ہوں گے عدد پر جی جو کیا کرے گا جو فنا کر دے گا اس کو جو اس کا سابق ہے تو پس فنا کرے گا جمی اس کو جو اس سے تو پس ہوگا وہ اکثر عدد جو فنا کرے گا ان دونوں کو بذالک المعنی اسی معنی کے ساتھ تو پس وہ متوافقین ہو جائیں گے اس کسر میں کہ وہ عدد اس کا مخرج ہے جی. اور یا وہ منتہی ہوں گے کدھر پس وہ متباینان ہوں گے. سمجھے ہی آندھنے آج جی تو میں ساری عبارت دسی ہے نا جتنے میں بھی غریب چپ کر کے پھیرا دے کے آ گیا ہاں یہ کل احکام ہیں جو بیان کیے گئے ہیں اس کے ساتھ جو ذکر کیے گئے ہیں کس میں اصول الحساب کی کتاب میں یہ بیان ہے جس پر پھر شرح ہے پھر تفصیل ہے جی. لیکن جب مطلب دسے وہ سمجھ آتا ہے دھیان کرے جی. اور وہ کہ جس کو ذکر کیا ہے نا مصنف رحمہ اللہ نے وہ راجع ہے اسی کی طرف اس لیے کہ جب ختم ہوئے وہ دونوں یعنی انتہا و القاء علاقہ مطلب گراتے کس میں فی جانبن کدھر تو پس ضروری ہے اس سے یہ کہ منتہی ہو اسی تک تو پس دونوں متفق ہو گیا کس میں ایک میں تو اب یہ تو توافق نہیں ہے. اور جب منتہی ہوں گے ایک جانب میں ایک عدد کی طرف جو فنا کر دے اپنے ما قبل کو تو پس ضروری ہے یہ کہ باقی رہے اس کی مثل دوسری جانب میں بھی خام خواہ رہیں گے تو پس متفق ہو گئے اس عدد میں پس ہو جائیں گے وہ دونوں جو جس میں وہ متفق ہوئے ہیں نا اس کی جو چھوٹی کسر ہے ایک حصہ اس میں ان کا توافق ہوگا. ہوں دی مثال دیں دن تو سمجھی ذرا دھیان کری اے مثالہ سمجھو 10-12 اسنین پس اسنین میں اگر وہ دونوں 2 پر آ کر رکے ہیں تو اب وہ یاتوافقان بالنصف جیسا کہ 4 اور 10 کی اچھا جی ہم نے دیکھنا ہے کہ اربع اور عشر میں کیا نسبت ہے تو عشر سے اربع گرائیں پھر 4 گرائیں 2 رہ گئے اب 2 4 سے گرائیں تو 2 پر اکٹھے ہو گئے لہٰذا ان میں کیونکہ ان دونوں کو 2 فنا کر سکتا ہے 10 وچوں
5 ਵਾਰੀ 2 ਕੱਢੋ ਤੇ 10 ਫਨਾ ਹੈ, ਤੇ 4 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਵਾਰੀ ਕੱਢੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਵਾਫੁਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ آخیا نہیں پیچھے کہ توافق یہ ہے کہ عقل اکثر کو فنا نہ کرے بلکہ کوئی تیسرا ان دونوں کو فنا کرے. جو تیسرا فنا کرے گا نا وہ جو عدد ہے اس کی جو چھوٹی سب سے چھوٹی کسر ہے 10 میں سب تو چھوٹی 10واں 9 میں 8ویں میں 8واں اس جز میں توافق ہوگا جی. اس اور سمجھے ہی اس نے ان کو کیا کر دیا فنا کر دی. جو تیسرا عدد فنا کرے گا کیونکہ تعریفیہ پڑھیے نا کہ نہ وہ برابر ہوں نہ ان میں سے اقل اکثر کو فنا کر بلکہ تیسرا فنا جو تیسرا فنا کرے گا نا. اب جس میں آ کر وہ اکٹھے ہوئے ہیں وہ دونوں کا عاد فانی بھی ہے مفنی بھی ہے. یہ دونوں کو 10 کو 10 کو 4 کو دونوں کو فنا کر سکتے ہیں. لہذا 10 اور 4 میں کیا ہوا اور ثلاثہ میں متوافقان ہوں گے کس کے ساتھ اگر 3 تھے آگے کھلوتے جیسا کہ 9 اور 12 جیسا کہ 12 میں چو 9 کڈو تے پھر 3 کڈو 9 چوں پھر 3 کڈو ایتھے کھلو گے نہیں آگے. اب 3 جو ہے نا یہ 6 اور 12 دونوں کو فنا کر سکتا ہے. لہٰذا یہ 3 میں آ کر برابر ہوئے ہیں تو اب 9 اور 12 میں توافق ایسا گل پکانی ہے جی کیے وافل اربعۃ متوافق ہوں گے کس کے ساتھ جیسا کہ 8 اور 12 سنیں 12 چوں پھر 4 8 چوں 4 کڈے کتنے برابر ہوئے 4 میں تو 4 کی چھوٹی جز کون ہے لہذا کی لہذا 8 اور 12 یہ تو آپ متوافق ہیں ان میں توافق بھی ربع کس میں کیونکہ 4 تے برابر آ گئے سنیں ہاکذا الی العشرات اسی طرح 10 تک سنیں یعنی ہوگا توافق فی الاعداد وہ جو کہ عشرہ ہے اور وہ جو اس سے کم ہے 1 کے ساتھ قصور 9 مشہورہ سے وہ کون سی ہے وہ نصف ہے کس تک عشر تک. اور نام رکھا گیا ہے اس کا ان کے ساتھ کہ مرکب ہے ان سے اضافت کے ساتھ اور تکرار کے ساتھ. ان کو کیا کہتے ہیں منطقہ. ایک ہندی کسر اسام میں ہندی کسر منطق انہوں تھلے ویک 5 نمبر تے پورے توڑ چاڑ ہوگا جی. یہ تو کیڑے کیڑے آ گئے توافق بھی نصف ہے اور عشر تک چلو. ایک طرف 5 ایک طرف اور نا دوسری طرف جی ہاں بے یعنی الاشرہ یعنی خمس میں فی الخمسہ اگر 5 بچ کٹھے ہو گئے تو ان میں توافق بل ایک پاسے 15 میں 10 کڈو پھر 10 میں 5 کڈو کتنے کھلوتے آ کے. لہذا ان میں کس میں میرے نہ دیکھ جی اگر وہ 6 میں برابر ہوئے تو 12 اور 18 18 میں سے 12 نکالیں پھر 12 میں سے 6 نکالیں کتنے کٹھے ہوئے. لہذا 12 اور 18 میں کیا ہے توافق بالسدس ہے. آگے سمجھ اے شاباش ہے جی. اور توافق بھی صبح ہوگا نہ 7 میں اگر 7 پر اکٹھے ہو جائیں تو 14 21 21 میں 14 کڈو تو پھر 14 میں 7 کڈو کتنے کٹھے ہوئے. اب 14 اور 21 کے درمیان توافق بھی صبح ہے. اگر 8 میں اکٹھے ہو جائیں تو
16 اور 24 کون؟ تو 24 میں سے 16 نکالیں، پھر 8 16 میں سے نکالیں، کتنے اکٹھے ہوئے؟ ان میں کن میں 16 اور 24 کیا ہے؟ اچھا جی، توافق اور 9 کے اندر تو سو ہوگا، 18 اور 27 کی 27 میں سے 18 نکالیں، تے 18 میں سے کتنے اکٹھے ہوئے؟ اب 18 اور 27 کے درمیان تو سو ہے، اور اگر 10 میں اکٹھے ہوں تو اے شرین مع سلاسین ہے، 30 میں 20 کڈے تو پھر 20 میں 10 اکٹھے ہو گئے نے، ان میں اے ساریاں مثال آ گئی، سمجھے کہ کوئی نام ہوں وہ ویکھے نا، وہ جڑا آکھیا اتے وہ نام رکھا گیا ہے وتسمى ہے یا کون؟ اے نصف تو لے کے عشر تک، یہ جو کسریں ہیں او کسریں کیڑی؟ ثلث ربع خمس سدس سبع ثمن تسع عشر، یہ جو ہے یہ باوجود ان کے جو مرکب ہوتے ہیں ان سے اضافت کے ساتھ اور تکرار کے ساتھ، ان کا نام کیا ہے؟ ان 9 نے، کیونکہ ایک وجہ نکل گیا نا تو پچھے 10 تک کسریں کڑی کے نہیں رہ گئے، یہ جو 9 کسریں ہیں نا کیا ہے؟ ما یترکب منہا بالاضافت اب والتقریر او بے خدرو اے الی غیر المجانس، جیسا کہ نصف الثلث کی ایک کلے کلے ہون تامی قصور منتقا جے، اے آپس وچ انہاں نوں مرکب کرو یا آپس وچ اضافت کرو، انہاں دی 10 تک دی پھر بھی کی نہ ہے؟ نصف بھی کسر منطق اور نصف الثلث نصف الربع ونحو ذالک، اور اگر ارادہ کرے تو کسر مرکب کے مخرج کا کہ مضاف ہے مجانس کی طرف یا غیر مجانس، ضرب دے تو مضاف کے مخرج کو مضاف الیہ کے، یا اس کا عکس کر دے، مضاف الیہ کے مخرج کو ضرب دے تو پس حاصل ان دونوں کا مخرج نکل آئے گا۔ سنیں، پس کیونکہ نصف کا مخرج کیا ہے؟ جب ضرب دی تو نے اس کو کس میں؟ وہ 3 ہے تو حاصل ہو گئے۔ اب یہ جو 6 ہے یہ مخرج ہے کس کا؟ نصف الثلث کا، ثلث کے نصف کا یہ مخرج ہے کہ نہیں نکلیا؟ کیونکہ ثلث 6 کا کتنا ہے؟ 6 کا ثلث 2 ہے، اور اس کا 2 کا نصف 1 ہے، اور مخرج نصف النصف کا 4 ہے جی، کیونکہ مخرج نصف کا جب ضرب دی ہم نے اس کو تو حاصل کتنے ہوئے؟ واقس علی ھذا بالقصور المنتقا، پیچھے بھی غلط سی ایک باری جان اس بات کو کہ کسر منطق اور کسر منطق وہ ہوتی ہے کہ تعبیر کی جائے اس سے حقیقتاً بے لفظ الجزئیت وغیرہ ہی، جیسا کہ کیونکہ فَإِنَّهُ كَمَا يُقَالُ فِيهِ خُمْسٌ، جیسا کہ اس کو خمس کہتے ہیں، اسی طرح اس کو جز من خمسہ بھی کہتے ہیں، نصف کو نصف بھی کہتے ہیں، جز من اثنین بھی کہتے ہیں۔ اوکے چل، ثلث کو ثلث بھی کہتے ہیں اور جز من الثلث بھی کہتے ہیں، جز من ثلاثہ باجیا، 3 کی ایک جز، اگے چل 10 تک، ربع کو ربع بھی کہتے ہیں اور جز من الاربع بھی کہتے ہیں، اگے خمس کو خمس بھی کہتے ہیں اور جز من خمسہ بھی کہتے ہیں، اگے اور سدس کو سدس بھی کہتے ہیں اور جز من ستہ اور جز من الستہ بھی کہتے ہیں، 6 بھی کہتے ہیں، اور صبح کو صبح بھی کہتے ہیں اور جز من السبع، صبح یہ جز من السبع بھی ہے، اور سمن کو سمن بھی کہتے ہیں اور جز من الثمانیہ بھی کہتے ہیں، اور تسو کو تسو بھی کہتے ہیں اور جز من التسع بھی کہتے ہیں، اور عشر کو عشر بھی کہتے ہیں اور جز من العشر بھی کہتے ہیں، عشر بھی کیا سمجھائیے؟ ادھر بیخ
کہ منطق وہ ہے کہ تعبیر کی جائے اس سے حقیقتاً بلفظ الجزئیت وغیرہ، جیسا کہ خمس کیونکہ کہا جاتا ہے اس میں، خمس بھی اور اس کو خمس بھی کہتے ہیں اور جزء میں خمسہ بھی کہتے ہیں۔ اور اسم وہ ہے کہ نہ تعبیر کی جائے اس کو اس سے مگر کس کے ساتھ، جزئیت کے ساتھ، جیسا کہ 1:11 سے کی 1:11 سے، پس نہ کہا جائے گا اس میں سوا ایک کیے جز من احد عشر، جز من احد عشر، اکیلا اس کا نام کوئی نہیں۔ 11-10 تو اگے نا، کلا نام کوئی نہیں ہے، کلا اے 10 تک جڑیاں کسراں نے اے منطق نے، اگے جڑیاں نے نا جی میں اے بھی عشر 10واں حصہ، تے اگر عربی بچ نا ہمارے کول تو ہے نا 11واں حصہ وہ تو لکھ لینے ہیں، لیکن عربی میں اس کا صرف ایک ہی نام ہے، کیا؟ جز۔ آگے سمجھ جز جی سب کو رکیا ہوگا اب گل آنی ہے جی کتوں منع کرنا ہے مڈو منع کرو۔ اور طریقہ موافقت اور مباینت کے پہچاننے کا عددین مختلفین کے درمیان یہ کہ کم کیا جائے اکثر سے اقل کی مقدار کے ساتھ، لیکن جانبین سے جیڑا چھوٹا ہوندا آوے گا وہ بڑے بڑے وچوں اونوں کڈی آواں گے، ایک مرتبہ یا کئی مرتبہ، حتیٰ کہ متفق ہو جائیں دونوں ایک درجے میں۔ ہن کتھے رکے؟ پس اگر متفق ہوئے واحد میں تو پس نہیں وفق ان کے درمیان، بلکہ کیا ان کے درمیان، ان کے درمیان تباین ہے۔ اور اگر متفق ہوئے عدد میں کم از کم کتنے تو پس ان میں پس وہ دونوں متوافقان ہیں اسی عدد کے ساتھ، اور بین استور اسی عدد کے ساتھ نہیں بلکہ جز کے ساتھ، وہ کہ مخرج اس کا اس عدد میں ہے جتھے رکے نے نا ان دی جز جڑی ہے ان دے وچ توافق کیجیے، ان دے وچ بسم اللہ۔ پس اس نین میں توافق بالنصف ہے، اور ثلاثہ میں توافق بالثلث ہے، اور اربع میں توافق بالربع ہے۔ اسی طرح 10 تک آج ساری مثالیں دے کے سمجھائیں نا جی۔ اور طریقہ موافقت اور مباینت کے پہچاننے کا عددین مختلفین کے درمیان یہ کہ کم کیا جائے اکثر سے اقل کی مقدار جانبین سے ایک مرتبہ یا کئی مرتبہ، تاکہ متفق ہو جائیں ایک درجے میں، بس اگر متفق ہوئے ایک میں پس نہیں وفق ان کے درمیان، اور اگر متفق ہوئے عدد میں وہ دونوں پس وہ دونوں متفقان ہیں اسی عدد کے ساتھ۔ پس اس نین میں توافق بالنصف ہے، اور ثلاثہ میں توافق بالثلث ہے، اور اربع میں توافق بالربع، اور اسی طرح 10 تک۔